اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں خود ارشاد فرمایا، جن لوگوں نے دنیا کی زندگی اور اس کی آرائش چاہی، ہم اس میں ان کا پورا پھل دیں گے۔ جو نیک عمل کیے نا، اس سے ان کی نیت کیا تھی کہ اس میں جو ہے ہم کو یہ فائدہ ملے گا، نماز پڑھیں گے تو ہارٹ اٹیک نہیں آئے گا، اور روزہ رکھیں گے تو کینسر نہیں ہوگا، یہ سب چیزیں ہیں۔ تو پھر اللہ فرماتا ہے تمہیں صرف دنیا ہی مقصود تھی، رضا الہی نہیں مقصود تھی، تم اللہ واسطے نہیں کر رہے تھے۔ قرآن خود کہتے ہیں ہم انہیں دے دیتے ہیں، وہ سارے برکتیں ان کو وہاں پہ مل جائے گی، لیکن کیا ہوگا؟ وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ، اس میں ان کا کچھ گھاٹا نہیں ہوگا، ان کو پورا پورا دے دیا جائے گا۔ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ، یہ وہی لوگ ہیں جن کو آخرت میں صرف اور صرف جہنم ملے گی، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ کن کو؟ نماز پڑھنے والے کو، روزہ رکھنے والے کو، زکوٰۃ دینے والے کو۔ کب؟ جب کہ اس کی نیت خراب تھی، اس کی نیت صحیح نہیں تھی۔ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور اکارت گیا جو کچھ ان لوگوں نے اس میں کمایا، سب برباد کر دیا جائے گا، سب برباد کر دیا جائے گا۔ کوئی عمل نہیں ہوگا قیامت میں، یاد رکھنا، کوئی عمل اس کے پاس نہیں ہوگا۔ اور یہ آج کی بات نہیں ہے، میں آپ کو حوالہ دیتا ہوں تفسیر قرطبی میں، اس کی تفسیر میں ایک روایت نقل کی ہے امام نحاس کے تعلق سے۔ وہ کہتے ہیں اے من اتا منہم بصلۃ رحم او صدقۃ تکافیہ بہا فی الدنیا بصحۃ الجسم وکثرۃ الرزق لیکن لا حسنۃ لہ فی الآخرہ۔ وہ کہتے ہیں یعنی کہ جس نے صدقہ و خیرات اس لیے کیا تاکہ اس کا جسم صحت والا رہے، سلامت رہے اور اس کی عمر بڑھ جائے، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو چاہتا ہے کہ اس کی موت بھلا دی جائے اور اس کا رزق بڑھ جائے تو وہ صدقہ کرے اور صلہ رحم کرے۔ صلہ رحم مطلب رشتہ داروں کو جوڑے، کاٹے نہیں۔ جو چاہتا ہے اپنی عمر بڑھ جائے، رزق بڑھ جائے، تو اس وقت جب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فضیلت بھی بیان کی، تب بھی امام کہتے ہیں کہ نہیں، اگر اس وقت بھی اس کی نیت دنیا ہی ہے، وہ فضیلت تو آپ نے اس لیے بیان کی تاکہ اس کی برکت دیکھ لیں، لوگ ثمرہ دیکھ لیں، اس کا پھل دیکھ لیں کہ اس کا پھل یہ ہے، دنیا میں بھی ملتا ہے، آخرت میں بھی ملتا ہے اگر نیت اچھی ہو۔ لیکن اس کی نیت بس یہی ہے کہ میرا رزق بڑھ جائے، اس لیے رشتہ دار جوڑتا ہے، تو امام کہتے ہیں آخرت میں اس کو کوئی ثواب نہیں ملے گا، وہ یہیں کی یہیں ہو جائے گا۔ ایک حدیث شریف نقل کرتے امام قرطبی اپنی تفسیر میں اسی آیت کے تحت، جس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ یہ حدیث امام مسلم نے تخریج کی ہے، یعنی امام مسلم نے اس کو لکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ فی الخبر حدیث میں آتا ہے یقال لأہل الریا صمتم وصلیتم وتصدقتم وجاہدتم وقرأتم لیقال ذلك فقد قیل ذلك۔ پورے الفاظ آ گئے حدیث میں، کیا فرمایا جا رہا ہے؟ تم نے روزہ رکھا، قیامت کے دن مسلمانوں سے جو ریاکاری کرنے والے ہیں، جو ریا کریں گے، جن کے دل میں رضائے الہی مقصود نہیں ہوگا، اعمال کے بدلے میں رضائے الہی اعمال سے مقصود نہیں ہوگا، ان سے کہا جائے گا تم نے روزہ رکھا، روزہ دار تو نے روزہ رکھا، تم نے نماز پڑھی، تم نے صدقہ دیا، تم نے جہاد کیا، جنگ کی، جہاد کیا، لڑے، گھر بار چھوڑ دیا، گھر بار لٹا دیا، اور تم نے پڑھا، قرآن کی تلاوت کی، خوب قرآن کی تلاوت کی، لیکن تمہاری دل میں نیت کیا تھی؟
تاکہ تم کو کہا جائے کہ کتنا بہترین عبادت گزار ہے، کتنا بہترین روزہ دار ہے، کتنا پکا نمازی ہے، کتنا بہترین جہاد کرنے والا ہے، کتنا بہترین، کتنا قرآن ختم کر رہا ہے، کتنا قرآن ختم کر رہا ہے. تمہارے دل میں ذرا سا بھی یہ خیال آیا، حالانکہ تم نے بڑی محنت کی، مشقت کی، قرآن کو پورا مکمل کی تلاوت کرنے کے لیے سب کچھ کیا، لیکن ثم قال ان هؤلاء اول من تسعر بهم النار. حدیث شریف میں آتا ہے یہی وہ لوگ پہلے لوگ ہوں گے، یہ نمازی، یہ روزے دار، یہ صدقہ کرنے والے، یہ جہاد کرنے والے، سب سے پہلے ان سے جہنم دہکائی جائے گی. کیوں؟ کیونکہ نیت خراب تھی. جو نماز پڑھ لیا، جو روزہ رکھ لیا، جس نے زکوٰۃ دے دی، جس نے صدقہ دے دیا، جس نے جہاد کر لیا، جس نے قرآن کی تلاوت کر لی، ابھی اس کے لالے پڑے ہیں کہ نیت خراب ہوئی تو پھر بروز محشر سب سے پہلے جہنم میں ڈالا جائے گا. تو جن لوگوں نے پڑھا ہی نہیں ان کا کتنا برا حال ہوگا، ان کا کتنا برا حال ہوگا، ذرا سوچ لیں. عجیب، ایسے سخت دل کے ہو گئے لوگ کہ ان کے اوپر جوئی تک نہیں رہتی کہ بھائی اس نے گناہ کیا ہے، جرم کیا ہے، نماز چھوڑ کر کے، روزہ چھوڑ کر کے، اسلام کی تعلیمات کو چھوڑ کر کے جرم کیا ہے. یہ احساس تک بھر گیا ہے اب تو لوگوں کے اندر، احساس تک نہیں رہ گیا کہ اس نے جرم کیا ہے. جنہوں نے عبادتیں کی ان کے قیامت میں لالے پڑے ہوئے ہیں. ابو ہریرہ رواہ ابو ہریرہ ثم بکا بکاء شدیدا. اس روایت کو بتانے والے صحابی رسول ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. جب وہ یہ حدیث بتا رہے تھے تو بہت زیادہ رونے لگے، بہت رونے لگے، بکاء شدیدا، سخت رونے لگے، رونے لگے کہ ہائے حشر کا اتنا خطرناک حساب کتاب ہوگا، رب اتنی باریکیاں بھی پوچھے گا. لوگ کہتے ہیں نا اللہ ہمارے دل کے حال دیکھ رہا ہے، ہمارا دل کا حال دیکھ رہا ہے. قیامت میں سارے دل کے حال ایسے بھی کھلیں گے. نماز پڑھنے کے بعد بھی تیرے دل میں کیا تھا تاکہ تجھے دنیا کا یہ فائدہ ملے. روزہ رکھنے کے بعد بھی تیرے دل میں یہ تھا کہ تاکہ تو ریاکاری کرے، لوگ تجھے روزہ دار بولیں. یہ دل کے حال بھی کھولے جائیں گے. حضرت ابو ہریرہ صحابی رسول ہو کر کے، جلیل القدر صحابہ میں جن کا شمار ہوتا ہے، وہ رو رہے ہیں یہ حدیث پڑھ کر کے، وہ رو رہے تھے. وقال، اور روتے روتے فرمایا، صدق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے سچ فرمایا ہے، یہ ہونے والا ہے، یہ ہونے والا ہے. اور انہوں نے اس کی وضاحت کے لیے، اس کی تشریح کے لیے پھر یہ آیت بھی پڑھی، من کان یرید الآخرۃ، من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون. جو اپنے اعمال کے بدلے میں اس دنیا کی چیز چاہتا ہے تو ہم اس کو پورا یہیں پر دے دیتے ہیں. صحابہ کرام تو نعمتیں آنے پہ رویا کرتے تھے، کہیں ایسا تو نہیں میری کسی نماز جو قبول ہوئی تھی اس کے بدلے میں یہ دے دیا گیا. کوئی دولت ملتی تھی، ثروت ملتی تھی تو وہ روتے تھے. کہیں ایسا تو نہیں کہ قیامت میں دن بول دیا جائے وہ تو نے جو عبادت کی تھی نا اس کے بدلے میں تیرا ہو گیا سارا حساب. وہ رویا کرتے تھے. اور آج ہم کیا کرتے ہیں؟ عجیب عجیب سے وساوس میں ملوث، عجیب عجیب طرز کے سوالات، عجیب عجیب زندگی گزار رہے ہیں جس کا نہ ہی اسلام سے کوئی لینا دینا ہو رہا ہے، نہ اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے ہے، نہ اس کے ان کے فرامین کے مطابق ہے، کچھ بھی نہیں. بس یوں ہی جیسے جانور زندگی گزار رہے ہیں، ایک دن مر جائیں گے کھا پی کر کے. ایسا لگتا ہے ہم انسان ایسی زندگی گزار رہے ہیں جن کو نہ انسانیت سے کوئی تعلق ہے،
نہ انسان اس دنیا پر کیوں بھیجا گیا اس کا کوئی مقصد جاننے کا ان کے پاس وقت بھی نہیں ہے، موقع بھی نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں، آپ کہیں گے نا کہ بھائی وہاں چلو ذرا سیکھ لیں، اپنی زندگی سنوار لیں، تو ان کے پاس وقت نہیں ہوگا۔ دیکھ لینا، بہت سارے ملیں گے، ان کے پاس وقت نہیں ہوگا۔ پب جی کے لیے تو مت پوچھو، تو پھر تو مت پوچھو، جیب سے پیسے بھی نکل جائیں گے، وقت تو دور کی بات ہے، پیسے بھی نکلیں گے۔ اپنی خواہشات کے لیے، اپنے دھندے کے لیے، اپنے کاروبار کے لیے رات میں 2 بجے ڈیلیوری کرنی ہے، کر دیں گے۔ لیکن اگر امام صاحب نے جمعہ کے دن تقریر میں 5 منٹ لیٹ کر دیا، ایسے کیسے لیٹ کر دیے؟ ذرا ٹائم دیکھنا چاہیے۔ آپ سے سوال ہے، امام صاحب نے کیا اپنے گھر کی کارستانی لے کے بیٹھ گئے تھے تقریر کے اندر؟ یہ کہہ رہے تھے میرے گھر میں بڑا برا حال ہے، میرا سیدھا کر دو۔ وہ تو تمہاری بھلے کی بات بتا رہے تھے، تمہارے بھلے کی بات تھی، وہ تم کو اس میں فائدہ تھا۔ امام نے تو پڑھ لیا تھا، وہ تو عمل کرنا شروع بھی کر دیا ہوگا، اس کو کیا ضرورت تھی بتانے کی؟ اس نے تمہارے بھلے کے لیے بتایا، لیکن تم نے اس کا بہت برا چاہا، پروپیگنڈے شروع کر دیے اس کے خلاف۔ یہ ہمارے ماحول ہے، یہ ہمارا معاشرہ آج یہی بتا رہا ہے۔ اور اس زہر کا ڈسا ہوا میں خود بھی ہوں، اس زہر کا ڈسا ہوا میں خود بھی ہوں، اس ظلم کو سہا ہوا مظلوم میں خود بھی ہوں۔ مجھے پتہ ہے یہ عوام، یہ پبلک کیا کر رہی ہے۔ یہ مسلمان کا ستیہ ناش کر رہے ہیں، اس مسلمان کا جو ان کا بھلا چاہتا ہے۔ یہ مسلمان کا ستیہ ناش کر رہے ہیں، اس مسلمان کا جو ان کا بھلا چاہتا ہے۔ بتا رہا تھا میں کہ صحابہ کرام کے پاس نعمتیں آتی تھی تو وہ روتے تھے، وہ خوف رکھتے تھے، خشیت الہی رکھتے تھے کہ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ بروز محشر یوں نہ ہم سے فرما دے، جا تیرا ہو گیا سارا، دنیا ہی میں دے دیا ہم نے پورا، یہاں تیرے لیے اب کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی رسول کھانا کھا رہے تھے،